وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے والنصارى اور نصرانی والصابئین اور صابی من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وعمل صالحا اور نیک عمل کرے فلہم اجرہم عند ربہم پس ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے. ہادو اس لفظ کا لفظی مطلب اس کلمے کا توبہ کرنا رجوع کرنا جس طرح سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں ہے اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک کہ اے اللہ تعالیٰ یہ دعا ہے اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں اچھائی لکھ دے وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی انا ہدنا الیک بے شک ہم رجوع کرتے ہیں آپ کی طرف. تو ہدنا اسی سے ہے ہادو سے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا لفظی مطلب اس مادے کا محبت ایک دوسرے سے اچھا تعلق اور محبت حوادہ سے ہے یہ جس کا مطلب محبت کرنا. رجوع کرنے سے توبہ کرنے سے یا محبت سے یہ لفظ نکلا ہے بنی اسرائیل کے لیے یہودیوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد جو آنے والے انبیاء ہیں ان کے پیروکاروں کے لیے یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا. بعض کہتے ہیں کہ یہ یہودا بیٹا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس کی اولاد سے یہود ہے. بہرحال اس کی اولاد سے بھی یہود ہو سکتا ہے اور یہود کے اندر لفظی معنی رجوع کا یا محبت کا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ لوگ جو یہودی ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام ان کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے والنصارى اور نصرانی عیسائی لوگوں کو نصرانی کہا جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نصارہ ہیں. نصارہ نصر سے نصرت سے مدد کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اپنی امتوں سے یہ تقاضا کیا کہ اللہ کے دین میں
میرے مددگار بنو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حواریوں کے اندر یہ اعلان کیا، من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہوگا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین میں آپ کے مددگار ہیں، ہم مددگار ہیں اللہ کے یا اللہ کے دین کے۔ تو اس سے نصارہ ہے انصار سے، یا پھر ناصریہ بستی بیت المقدس کی جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اس سے انہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا نام خود رکھا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے ان کا پختہ وعدہ لیا۔ تو اللہ نے یہاں جو نصارہ کا لفظ ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ اصل میں تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے دین کا نام تو اسلام تھا، چاہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کا دین ہو یا ان کے بعد آنے والے انبیاء اور رسول کا دین ہو، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے دین کا نام اسلام ہی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دین کی طرف دعوت دی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا، اور سب نبی اپنی اپنی امتوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے سورہ یونس میں موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا فَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ سورہ یونس آیت نمبر 72۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے آیت نمبر 71 میں آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے اگلی آیت میں، آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر جاؤ، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں تم سے کوئی اجر کا، بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو، میرا بدلہ تو اللہ پر ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دین اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام ہی ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اسلم، مطیع ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، مطیع ہو جاؤ۔ اسلام کا لفظی مطلب جھک جانا اللہ کے سامنے۔ آیت نمبر 131 حضرت ابراہیم کے حوالے سے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں اللہ رب العالمین کے سامنے مطیع ہو گیا، میں اللہ رب العالمین کے سامنے جھک گیا، میں اللہ کی ہر بات مانوں گا۔ ووصى بها ابراہیم و بنیہ و یعقوب، اسی بات کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی اسلام کی، اسی اللہ کے سامنے مطیع ہونے کی وصیت حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، حضرت یعقوب علیہ السلام جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آگے چلی ہے اور نبی ہوئے ہیں سارے کے سارے بنی اسرائیل کی، جس طرح پیچھے تفصیل گزری۔ تو یہی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کی، اور یہی وصیت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کی۔ کیا وصیت تھی؟ یا بنی یا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے چنا ہے تمہارے لیے دین کو، یہاں دین سے مراد دین اسلام ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرنا مگر تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں مرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو، اپنے بیٹوں کو اسلام کی دعوت دی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اسلام کی دعوت دی۔ اب سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب کی اولاد ہی ہیں، زیادہ حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں حضرت ابراہیم سے۔ تو باقی سارے انبیاء حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے یعقوب سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب کے سب مسلمان تھے، سب کا دین اسلام تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے یہ خانہ کعبہ بناتے ہوئے اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں بھی مسلمان امت بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اے اللہ مجھے مسلمان فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا. حضرت یوسف کی دعا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے سورہ یونس میں ہی. وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو اللہ پر ہی توکل کرو اگر تم مسلمان ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی اسلام کی تھی. یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا اور یہی دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا تھا. جس طرح چھٹے پارہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور. سورہ مائدہ آیت نمبر 44. یحکم بها النبیون الذین اسلموا. ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا. یحکم بها النبیون الذین اسلموا. اس تورات کے مطابق ہی فیصلہ فرماتے تھے وہ نبی جو مسلمان تھے, جو مطیع ہوئے, جو مسلمان ہوئے. للذین ہادوا یہودیوں کے لیے, والربانیون رب والے بھی, والاحبار علماء بھی, سارے نبی مسلمان تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات نازل ہوئی وہ بھی اور ان کے بعد آنے والے سارے انبیاء تورات کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے جو سب انبیاء مسلمان تھے. اور یہی دین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, مشہور انبیاء کا ذکر کر رہا ہوں, یہی دین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کہا حضرت عیسیٰ سے کہ اے عیسیٰ ہمارے بارے میں آپ اللہ کے ہاں گواہ رہنا. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. جب حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم میں کفر محسوس کیا, دعوت دی, بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے حواریوں سے کہا اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین میں آپ کے مددگار ہیں, ہم مددگار ہیں اللہ کے. آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. واشہد بأننا مسلمون, آپ گواہی دے دیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ اسلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. تو ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء اور رسول کا دین ہے. اور تمام انبیاء اور رسول کا دین ایک ہے. ہاں شریعت چھوٹی چھوٹی باتیں چینج ہو سکتی ہیں, موٹی موٹی باتیں, توحید کی دعوت, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, عدل و انصاف, سچ, آخرت, فرشتوں پر ایمان, یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں موٹی موٹی چیزیں ایک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث مبارکہ میں, آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء سارے کے سارے ہم اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں. اللاتی بھائی کسے کہتے ہیں؟ اللاتی بھائی انہیں کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو. یعنی آپ نے فرمایا کہ ہمارا دین ایک ہے, بعض باتیں مختلف ہیں. جیسے اللاتی بھائیوں میں باپ جو نسب میں اصل ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے, مائیں مختلف ہوتی ہیں جو نسب میں جن کی اصل حیثیت نہیں ہوتی. تو نبیوں کی حیثیت بھی اسی طرح ہی ہے. نبیوں کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ادیان کے موٹے موٹے معاملات ایک ہے. تو گویا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی حیثیت باپ شریک بھائیوں کی ہے, نسب میں اصل حیثیت باپ کی ہے. تو دین میں جو اصل بڑے بڑے امور ہیں وہ تمام دین میں, تمام ادیان میں ایک ہی ہیں, وہ دین اسلامی ہے. ہاں بعض باتیں فرق ہوتی گئی, چھوٹی موٹی باتیں, وہ جس کو شریعت کہتے ہیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت بنائی اور منہاج چلنے کا رستہ بنایا. تو شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں, شریعت محمدی, شریعت موسوی, شریعت عیسوی. دین تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین اسلام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جہاں انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرماتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ عمومی طور پہ یہ آیت قرآن کریم کی موجود ہے, إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. یہ جو ساری کی ساری امت ہے یہ ایک ہی امت ہے, کیونکہ سب کا مقصد ایک ہے, سب کا گول ایک ہے, سب کا دین ایک ہے, یہ ایک ہی امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ, کیا مطلب یہ سب امت ایک ہے؟ یعنی یہ سب کا جو گول ہے, جو مقصد ہے, وہ دعوت ہے, وہ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ. یہ اسی آیت کے بعد یہ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تمام انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد سورہ انبیاء میں
سارے انبیاء کا ذکر فرمایا تو یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ میں تم سب کا رب ہوں فَاعْبُدُونِ میری عبادت کرو. یہ ہے گول ایک دین اسلام کا جو ہے کہ اللہ کی عبادت ہوگی، توحید. یہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ہے، یہی دین اسلام ہے. اور اس دین اسلام کی سب سے اہم بات جو اصل بنیاد ہے وہ توحید، اللہ کی عبادت. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لوگ اس سے کٹتے گئے، لوگ گروہوں میں بٹ گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اس پر مطمئن ہے. تو جو اس اصل سے دین اسلام سے توحید سے ہٹا ہے وہ تو فرقہ بازی کا شکار ہوتا گیا. تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام دعوت دیتے رہے دین اسلام کی، توحید کی، اور جو مانتے رہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھی بن گئے، جو نہ مانتے رہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے منکر کافر. اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے رہے پرانے زمانوں میں، پوری قوم کو تباہ کرتے رہے. جو ایمان والے توحید والے مسلمان بچ جاتے، پھر ان میں کچھ تفرقہ ڈالنے والے بعد میں پیدا ہو جاتے جب وہ نبی فوت ہو جاتے اور سلسلہ آگے بڑھتا رہتا. تو یہ تفرقہ بازی کرنے والے، فرقہ ڈالنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اصل سے ہٹ جاتے ہیں، جو اصل کو چھوڑ دیتے ہیں، جو دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. اور دین اسلام اصل میں نام ہے توحید کا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا. جو اس اصل سے ہٹتے رہتے ہیں تو وہ فرقہ بازی کا شکار ہو جاتے ہیں. جو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے وحی جلی اور وحی خفی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو چھوڑ کر عقل کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بدعات خرافات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ تو فرقہ بازی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جو اپنے اصل کو تھامے ہوتے ہیں وہ جماعت ہوتے ہیں، وہ تو فرقہ نہیں ہوتے، وہ فرقہ نہیں ہوتے، وہ جماعت ہوتے ہیں. وہ چاہے تھوڑے کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان اکیلا حق پر کیوں نہ ہو، وہ اکیلا انسان ہی جماعت ہے. ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے. کہ جس امت کی اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں، جس امت کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک ہی امت ہے ساری کی ساری انبیاء کرام علیہم السلام کی. تو اللہ کے ہاں اصل دین اسلام ہے. یہی تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا، رسولوں کا دین ہے اور ان کے پیروکاروں کا دین ہے. لوگ اپنے نام جو مرضی رکھتے رہیں، لوگ اپنے اپنے دین کا نام چینج کرتے رہیں، کوئی اپنا نام کوئی رکھ لے، کوئی اپنا نام کوئی رکھ لے. یہ ایسے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن رکھا جو ایک فضیلت والا دن تھا، یہ شروع سے فضیلت والا دن ہے. یہودیوں نے جمعہ کا دن نہیں پسند کیا، کوئی اور دن چوز کر لیا. اللہ نے عیسائیوں کے لیے بھی یہی دن فضیلت والا رکھا تھا، انہوں نے جمعہ کو پسند نہیں کیا، انہوں نے اتوار کو رکھ لیا. یہ ان کے خود ساختہ چنی ہوئی چیزیں. اللہ کے ہاں تو جمعہ کا دن وہ فضیلت والا دن ہے، مسلمانوں نے اسی دن کو اپنا لیا. شروع سے اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے. ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے اور ان کے احکامات پہ چلنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طور طریقے پر چلنے والے. اب جو اسے ہٹتا جائے گا اپنا نام جو مرضی رکھتا رہے. اللہ نے تو نام اسلام رکھا ہے اور اللہ نے نام مسلمان رکھا ہے. انسان کوئی اپنا نام رکھ سکتا ہے، نام رکھنے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ تب ہوتا ہے جب نام رکھنے کے ساتھ انسان اسی کو دین سمجھنا شروع کر دے. یہ مہاجرین ہیں جی، جو مکہ مکرمہ کے صحابہ کرام تھے، جو مدینہ منورہ کے ہیں وہ انصار ہیں. ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان کو تابعین کہا جاتا ہے، ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے. ان ناموں میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو کسی شہر کی طرف منسوب کر لے، کوئی اپنے آپ کو کسی استاد کی نسبت سے کسی بڑے امام کی طرف منسوب کر لے، حرج وہاں بھی نہیں ہے. نام رکھنے میں حرج نہیں ہوتا اگر سب دین اسلام پر توحید پر قائم ہے. خرابی تب ہوتی ہے جب نام اپنا لیے جائیں اور ناموں کو اصل سمجھ لیا جائے اور ان کو دین اسلام کے متوازی ایک دین، ایک شریعت سمجھ لیا جائے، وہاں خرابی پیدا ہوتی ہے. جب کسی کو کہا جائے کہ جی قرآن میں تو یہ ہے، حدیث مبارکہ میں یہ ہے، وہ کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں مسئلہ اب صرف نام رکھنے کا نہیں ہے. یہاں اب اسلام کے شریعت محمدی علی صاحبہ صلاۃ والسلام کے متوازی ایک دین آ گیا ہے، ایک شریعت نئی بنا لی گئی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، وہ کہ ہمارے امام تو یہ فرماتے ہیں. تو پھر آپ سمجھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بالمقابل ایک نیا دین بنا لیا گیا ہے. یہی انداز یہودیوں نے، عیسائیوں نے اختیار کیا. اپنا نام یہودی رکھ لیا، اپنا نام نصارہ رکھ لیا.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ایمان والے ہوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، یہودی ہوں، یہودی کہنے والے اپنے آپ کو، نصارہ کہنے والے ہوں، والصابئین، صابی لوگ کون ہیں؟ صابی لوگ وہ ہیں جو کسی نہ کسی دین کے پیروکار تھے لیکن پھر انہوں نے اس دین کو چھوڑ دیا. تو صابی سے مراد صابی یا لا مذہب لوگ جنہوں نے پرانا اپنا دین چھوڑ دیا، صابی اذان کے بعد. تو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، یا وہ لوگ جو یہودی تھے یا وہ جو عیسائی تھے، والصابئین یا صابی لوگ. تو صابی لوگ وہ جو کسی دین کے پیروکار تھے پھر انہوں نے اس دین کو چھوڑ دیا، ستارہ پرست ہو گئے، آگ پرست ہو گئے، یا ویسے ہی دین کو چھوڑ کر لا مذہب ہو گئے. تو صابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگ آپ پر ایمان لائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کو بھی کفار نے صابی کہنا شروع کر دیا. شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو، دیکھو جی اصل مذہب پرانا دین چھوڑ دیا ہے انہوں نے، پرانا دین چھوڑ کر بقول ان کے یہ اب لا مذہب ہو گئے. تو صابی وہ لوگ تھے جو کسی دین کے، کسی مذہب کے پیروکار تھے، پھر انہوں نے اس کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا شروع کر دی یا آگ کی پوجا شروع کر دی یا لا مذہب ہو گئے. تو صابی لوگ. من آمن باللہ والیوم الآخر، کوئی مومن ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی صابی ہو، جو بھی ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اللہ کے پاس ان کا اجر طے ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن، اور نہ وہ دنیا کے اندر جو کام کر کے گئے ہیں وہ اس پر غمگین ہوں گے. تو اس آیت کریمہ سے بعض لوگ جو متجدد قسم کے ہیں، دین کے اندر نئی نئی باتیں نکالنے والے، احادیث کا انکار کرنے والے، لا علم کم علم لوگوں نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کہ اصل میں تمام ادیان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابی ہوں، ہندو ہوں، جو بھی ہو، بس کوئی شخص اگر اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے تو وہ جنتی ہے، وہ پار لگ گیا، وہ کامیاب ہو گیا. کچھ لوگوں نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا جو بالکل سراسر اس آیت کے بھی مخالف ہے اور قرآن و حدیث کے دیگر نصوص کے سری مخالف ہے. انہوں نے یہ مفہوم بیان کرنے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کیا. انہوں نے کہا تمام دینوں کو ملایا جا سکتا ہے، وحدت ادیان کا نعرہ انہوں نے بلند کیا. حالانکہ اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت کریمہ تو ایک تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اپنے دور میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو یہودیت جس کو وہ کہتے ہیں، جو اس پر کاربند تھے، یا جو نصارہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور وہ صحیح دین پر تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا. تو جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہوں نے اپنے دور میں، تو ان کا اللہ کے پاس ان کا اجر ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. اصل میں جب حضرت سلمان فارسی اور ان جیسے اہل کتاب میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو ان کو بتایا گیا کہ اسلام قبول کرنے سے ہی اب انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور انسان اللہ کی جنت کا حقدار بن سکتا ہے. تو ان کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا کہ ہمارے وہ لوگ جو ہماری طرح ہی صحیح رستے کے متلاشی تھے، لیکن وہ صحیح رستہ ملنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے. حضرت سلمان فارسی لمبے عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب آنا ہے، کب نئے نبی نے آنا ہے، ان کی پیروی کی جائے اور ان پر ایمان لایا جائے تاکہ جس نبی نے آنا ہے اس کی پیروی کی جائے. تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے فوت ہو گئے، جو حق رستے کے متلاشی تھے، یا جو 50 سال پہلے فوت ہو گئے، یا جو 100 سال پہلے فوت ہو گئے، یا جو 200-300 سال پہلے فوت ہو گئے، یا جو ہزاروں سال پہلے فوت ہو گئے، جو صحیح دین پر تھے، حق رستے پر تھے یا حق رستے کے متلاشی تھے لیکن ان کو نہیں مل رہا تھا، تو جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان میں
صرف اللہ پر ایمان شامل نہیں ہے، اللہ پر ایمان میں ساری چیزیں شامل ہیں جس کا کسی کو اپنے اپنے دور میں پتہ ہے۔ اگر کوئی اور نبی موجود ہے تو اس نبی کے دور میں اللہ پر ایمان سے مراد اس نبی پر جو اللہ نے کتاب اتاری، اگر کتاب اتاری ہو، یا اس نبی پر اللہ نے جو وحی بھیجی، وحی خفی، تو ان تمام باتوں پر ایمان کی در حقیقت اللہ پر ایمان ہے، اس نبی پر ایمان لانا اللہ پر ایمان ہے، اس نبی کی تمام باتوں پر ایمان لانا اللہ پر ایمان ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اب جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لائے گا وہی جنتی ہوگا۔ پچھلے تمام لوگ جو گزر چکے ہیں، چاہے وہ اپنے اپنے نبیوں پر ایمان رکھتے تھے یا وہ نبیوں کے درمیان والے جس کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہتے ہیں اس میں آئے اور وہ راہ حق کے متلاشی تھے، دین تو تبدیل ہو چکا تھا، تحریف ہو چکی تھی تورات و انجیل میں، اب وہ صحیح راستے کے متلاشی تھے۔ اگر وہ جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، جتنا انہیں پتہ ہے کہ اللہ پر ایمان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، جو اللہ کے احکامات ان کے دور تک موجود تھے، اگر نبی موجود تھے تو ان نبیوں پر وہ ایمان لاتے رہے، تو جو بھی اللہ پر ایمان لاتے رہے، آخرت پر ایمان لاتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، تو ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جنتی نہیں ہے، پچھلے نبیوں کے امتی بھی اگر وہ حق پر ہوں تو وہ جنتی ہیں، یا پھر پچھلے نبیوں کی طرف اپنی نسبت کرنے والے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئیں، اس سے وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فوت ہو گئے، یہودی، عیسائی اور سابی، لیکن وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اور جو اللہ کے احکام ان کو پتہ تھے، اللہ کے نبی اگر تھے، ان نبی کی تعلیمات ان کو پتہ تھا، وہ اس نبی کو مانتے تھے، اس نبی کی تعلیمات مانتے تھے، جتنا انہیں پتہ تھا، وہ سب لوگ بھی ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا لیا، اور اس سے پہلے وہ یہودی تھے اور عیسائی تھے اور سابی تھے، لیکن اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے۔ میں نے ذکر کیا اللہ پر ایمان سے مراد یہاں صرف اللہ پر ایمان نہیں ہے، یہاں اللہ پر ایمان سے مراد اللہ کے تمام احکامات پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے وعدوں پر ایمان لانا، اللہ کے تمام اوامر و نواہی پر ایمان لانا جو اللہ اپنے نبی پر اتارتے ہیں۔ تو اس سے نبی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بڑی یہ غلط تفسیر ہے جو اس آیت کی بعض متجدد قسم کے لوگ جو احادیث مبارکہ وغیرہ کو اہمیت نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو خود سمجھ سکتے ہیں، وہ جو اس سے قرآن کو سمجھتے ہیں اور بالکل غلط سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جی بس اللہ پر ایمان لیں کافی ہے، نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہودی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ یہودی رہتے ہوئے وہ بھی جنتی ہے، عیسائی بھی، آج کے دور کے عیسائی بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ بھی لائیں، وہ اللہ پر اور آخرت پر ان کا ایمان ہے تو وہ بھی جنتی ہیں، ان کا اجر بھی اللہ پر ہے۔ بالکل غلط تفسیر ہے۔ کیوں غلط تفسیر ہے؟ قرآن کریم کی دیگر آیات دیکھیں تو اس سے پتہ لگتا ہے وہ کون سی قرآن کریم کی دیگر آیات ہے جن سے پتہ لگتا ہے کہ یہ تفسیر صحیح نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور دیگر آیات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے۔ اس واضح دلیل سے کیا مراد ہے؟ فطرت، اللہ نے ہر بندے کی فطرت سلیم بنائی ہے۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور پھر اس کے پیچھے ایک گواہ بھی ہے۔ اس گواہ سے مراد قرآن ہے۔ ایک بندہ صحیح فطرت پر ہے، فطرت سلیمہ پر ہے، پھر قرآن کریم ہے جس پر وہ ایمان لے آتا ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، یہاں شاہد سے مراد قرآن ہے یا نبی، یا قرآن مراد ہے یا نبی مراد ہے، کیونکہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اس سے پیچھے حضرت موسیٰ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے، تورات کی۔ جب تورات کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پھر مراد قرآن ہے، شاہد سے مراد۔ ایک بندہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، یعنی صحیح فطرت پر ہے، پھر اس فطرت کے بعد قرآن بھی ہے جس کو وہ مانتا ہے، پھر اس سے پہلے تورات بھی ہے جو امام اور رحمت تھی، اس کو بھی وہ مانتا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، جو بھی کفر کرے اس کا اب گروہوں میں سے، کس کا؟ اس قرآن کا یا نبی کا، کسی بھی گروہ میں سے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، چاہے وہ اپنے آپ کو یہودی کہلائے، چاہے اپنے آپ کو عیسائی کہلائے، چاہے اپنے آپ کو ہندو کہلائے، چاہے اپنے آپ کو مشرک کہلائے، جو مرضی کہلائے، جو بھی اس کا انکار کرے، اس قرآن کا،
اب قرآن کو اگر آپ لے لیں تو قرآن میں تو پھر ساری تعلیمات آ جاتی ہیں. قرآن سب سے پہلے نبی کا تعارف کرواتا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قرآن سب سے پہلے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات مانو. قرآن کہتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو قرآن کو ماننا ضروری ہے, یہ نبی کو ماننا ضروری ہے. جو بھی کفر کرے گا قرآن کے قرآن کے ساتھ یا نبی کے ساتھ فالنار موعد, گروہ میں سے آگ اس کا ٹھکانہ ہے. تو یہ تفسیر کرنا اس آیت کی کہ بس اللہ پر ایمان کافی ہے, کوئی بندہ نبی پر ایمان لائے نہ لائے, قرآن پر ایمان لائے نہ لائے, اللہ پر بس موٹا موٹا ایمان اور آخرت پر ایمان کافی ہے. وہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں, وہ تو عیسائی بھی رکھتے ہیں, تو وہ بھی جنتی ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنے معاملات میں ٹھیک ہیں. قرآن پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نبی پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل 100% غلط تفسیر ہے. اسی طرح یہ آیات بھی ہیں اور احادیث مبارکہ بھی. اب یہ حدیث آپ دیکھیے, سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يسمع بی من هذه الامہ, نہیں ہے کوئی شخص جو میرے بارے میں سنے اس امت میں سے, ولا یہودی ولا نصرانی, نہ کوئی یہودی نہ کوئی نصرانی نہ کوئی اور شخص جو میرے بارے میں سنے, ولا یؤمن بی, پھر مجھ پر ایمان نہ لائے, الا دخل النار, مگر آگ میں داخل ہوگا. کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کے بارے میں ایک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس کو نبی کا پتہ نہ لگے, یہ ممکن نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب کوئی شخص کسی صحرا کے اندر پلا بڑھا ہو اور واقع ہی اس کو نبی کا اور اسلام کا نام پتہ ہو, ورنہ تو ہر شخص کو پتہ ہے. کوئی شخص اس امت میں سے اگر میرے بارے میں سن لے, کوئی بھی شخص ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, جو بھی ہو, پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگ میں جائے گا. تو یہ قرآن کریم کی دیگر آیات, یہ احادیث, دیگر احادیث مبارکہ, حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص جنتی ہے الا من ابا, سوائے اس کے کہ جو انکار کرے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا, جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے انکار کیا جنت میں جانے سے. اب یہودی عیسائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں مانتے. تو جب بھی کوئی شخص حدیث کو چھوڑ کر اپنے من ماننے طریقے سے قرآن کی تفسیر کرنے کی کوشش کرے گا, اسی طرح ٹھوکریں کھائے گا جس طرح یہ متجدد قسم کے لوگ ہی ٹھوکریں کھاتے ہیں. قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرنی ہے, قرآن کی دیگر آیتوں کو ملا لینا چاہیے. قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرنی ہے, اس موضوع پر احادیث کو اکٹھا کر لینا چاہیے. تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کوئی مسلمان ہو, کوئی یہودی ہو, کوئی عیسائی ہو, چاہے وہ پرانے تھے لیکن حق پر تھے, حق دین پر تھے, حضرت موسیٰ کے پیروکار, حضرت عیسیٰ کے پیروکار, صابی کہلانے والے, اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے نبی کے پیروکار تھے, تو وہ جنتی ہیں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی شخص بھی ان میں سے ہو گیا, پھر وہ کما حق ہو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے. اور اللہ پر ایمان میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے رسولوں پر ایمان اور اللہ کے تمام احکامات پر ایمان, سب آ جاتا ہے. جو اللہ پر کما حق ہو ایمان لائے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ پہلے یہودی ہو, عیسائی ہو. حضرت عبداللہ بن سلام ہیں, یہودی تھے. حضرت سلمان فارسی ہیں, عیسائی تھے. وہ اب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, تو وہ جنتی ہیں. جی عیسائیوں کی عورتوں سے, اہل کتاب کی عورتوں سے ہو سکتا ہے. جی جی نہیں اہل کتاب نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی اہل کتاب کو اہل کتاب ہی کہتے ہیں. تو ان کے لیے یہی حکم ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے. دیکھو قرآن کریم میں ہی سورہ مائدہ آخری صورتوں میں سے ہے جو آخر میں نازل ہوئی, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے. 8, 9, 10 ہجری میں یہ حکم اترا, تو اہل کتاب کی عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی شادی ہو سکتی تھی, آج بھی قیامت تک شادی ہو سکتی ہے. اللہ یہ کہ وہ ایسا فتنہ نہ ہو کہ وہ مسلمانوں کو مرتد کر دیں, تو اس سے بچنا چاہیے. تو ویسے شادی ہو سکتی ہے. جی آپ آمنہ کی پوزیشن کیا بنی؟ کیونکہ وہ فوت ہو گئی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ابنی آئے تھے. اصل میں کوئی شخص جو ہے وہ صحیح مذہب پر ہو تو، جو صحیح مذہب پر نہ ہو، جو جاہلیت کے اندر جو خرافات اور بدعات اور شرکیات چلتی تھیں، جو ان میں مبتلا ہوگا وہ تو جو ہے مستثنا نہیں ہوگا. وہ تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اسی دین پر تھے جو مشرکین مکہ کا دین تھا. کیونکہ ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا آخری وقت تھا، انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کر لیں. احاج لک بہا عند اللہ، میں اللہ کے ہاں کوئی جھگڑا کروں گا، کوئی بات چیت کر سکوں گا؟ انہوں نے کہا میں عبد المطلب کی ملت پر مر رہا ہوں. تو وہ انہی کے دین پر فوت ہوئے، عبد المطلب کا دین جو مشرکین مکہ کا دین تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے پسند کریں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طالب جہنم میں ہیں، اور انہیں جو ہے وہ جہنم کے اندر ایسا عذاب دیا جائے گا کہ ہلکا عذاب ہوگا کہ ان کو آگ والے جوتے پہنائے جائیں گے. تو وہ عبد المطلب کی ملت پر انہوں نے کہا میں فوت ہو رہا ہوں. جو دین حق کا متلاشی ہو، جس طرح ورقہ بن نوفل اور اس طرح کچھ لوگ متلاشی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے وہ جو ہیں وہ فوت ہو گئے، وہ مستثنا ہیں. ایسے بہت کم لوگ تھے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مشرکین مکہ کے طور طریقے پر تھے، جو غلط طور طریقہ تھا. تو دعا کی اجازت نہیں ملی، کیونکہ وہ صحیح فطرت پر نہیں تھیں. وہ اسی جو ہے جو مشرکین کے ہاں طور طریقہ تھا اسی پر تھیں. اس لیے آپ کو جو ہے وہ دعا کرنے کی اجازت نہیں ملی، کیونکہ جو بندہ توحید پر فوت نہ ہو تو اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی. جو بندہ اسلام پر فوت نہ ہو اس کے لیے پھر دعا نہیں کی جا سکتی. دعا صرف اس کے لیے ہو سکتی ہے جو اسلام پر فوت ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی